تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخی ونفسی وحمزی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to 12th session of Gems of Guidance. Thank you so much for joining online. There are few people here on the site as well, and تو ہم لوگ آج انشاءاللہ we'll be doing our 12th session, and inshallah we'll be talking about something very interesting. The topic of discussion is that we have called is a dialogue with the residents of hell. یعنی جو لوگ جہنم میں ہیں یا جہنم میں جائیں گے یا جہنم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے کہا کہ قیامت کے دن چلے جائیں گے یا آج ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آلریڈی ان کے الفاظ بتائے کہ کس چیز نے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا. سو وی ول ٹرائی ٹو لسن ٹو دیم ڈائریکٹلی کہ کیا وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ ادھر چلے گئے جہاں وہ چلے گئے اور جہاں ان کا نتیجہ نکلا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایٹ ڈفرنٹ پلیسز ان قرآن ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے کہ ہاؤ ڈڈ دا پیپل آف جہنم اینڈ اپ ان جہنم, and we will try to understand from them, listen from them what got them there. ہم ان سے سننے کی کوشش کریں کہ کس چیز نے ان کو وہاں لے کے گیا, اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے اور ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور اس جگہ سے محفوظ رکھے, آمین. تو ہمیں جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احسان ہے, اللہ تعالیٰ کے بہت رحم ہے کہ he has told us about these things already, کہ یہ کریکٹرسٹکس ہمیں اس نے آلریڈی بتائے ہیں کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا موقع ملے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کا موقع ملے. سو we try to understand the dialogue جو ان کا ہوتا ہے. ان کا ڈائلاگ کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے جنتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کہیں ان کا ڈائلاگ جہنم کا جو فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے, کہیں پہ ان کا ڈائلاگ آپس میں ہو رہا ہے کہ جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ why did they come into جہنم. تو میں نے what we have tried to do is we have tried to collect that dialogue at one place so that we can learn from these lessons inshallah. So the first thing is اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن ان کے چہرے their faces will be turned about in the fire, ان کے چہرے آگ میں ادھر سے ادھر پلٹائے جائیں گے. یقولون, اور وہ کہیں گے یا لیتنا, ہائے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کہ ہم اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, the whole thing gathers around this, کہ the day their faces will be turned about in the fire, the day that their faces will be turned about in the fire, they will say how we wish we had obeyed Allah and obeyed the messenger. تو سب سے پہلی جو ان کو پچھتاوا جو ان کو محسوس ہوگا جہنم میں جا کے وہ یہ ہے کہ کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. ہم نے اس سے پہلے بات کی اپنے مختلف سیشنز میں کہ صرف اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت بہت ضروری ہے, اور اللہ کی اطاعت کا مطلب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے یو کین واٹس ایپ واٹس ایپ میرا میسج کر سکتے ہیں, اینڈ واٹس ایپ کے گروپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ کا ادر کوئی اور ایشو ہے تو پھر آپ یہاں پہ ٹائپ کر کے میسج کر سکتے ہیں مجھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے کیونکہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. آج انسان جو ہے اسی اطاعت سے دور بھاگتا ہے, دور جاتا ہے اور اسی اطاعت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یقولون, یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ کہیں گے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کہ ہائے کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. صرف اللہ کی اطاعت نہیں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی. اور جیسے ہم نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ دیکھا تھا اپنی پچھلی ٹاک کے اندر بھی یا پچھلی ٹاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو جوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. تو آج ٹوڈے so many people we find around us who say that we obey Allah and that we are okay with following the Quran, but we are not okay with following the Sunnah, because Sunnah کس نے دیکھی ہے اور یہ تو 200-300 سال بعد احادیث لکھی گئیں and all these kind of things that they take out. پر ان لوگوں کا پچھتاوا یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا, ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت نہیں کی, because Allah's رضا, Allah's acceptance is also in the obedience of the messenger sallallahu alaihi wasallam. So that is why it is very important that we not only obey Allah but we also obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we do not try to negate the sunnah, we do not try to bring down the sunnah, we do not try to lower the priority of the sunnah, we do not try to lower the importance of sunnah
and we give the whole importance to sunnah that is required. جیسے میری ٹیچر نے بتایا کہ ہم سننا کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا میں کر لیتا ہوں، کیا یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ بھائی آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے تاکہ میں اس کو چھوڑ سکوں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے نزدیک تو یہ کافی ہوتا تھا کہ جب ان کو بتا دیا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور جب ان کو یہی بات پتہ چل جائے تو اٹ واز انف فار دیم ٹو بیکم obligatory فار دیم ٹو ڈو دیٹ ڈیڈ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، ہمارے لیے آج سنت ایسے بن چکی ہے کہ وہ چیز جو میں چھوڑ سکتا ہوں، جس کو چھوڑنے سے مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا. سنت کو بھی وہی اہمیت دینا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے، ورنہ پھر یہ لوگ کیوں جا کے جہنم میں یہ بولیں گے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی؟ بیکاز ہمارے پاس جو میسنجر ہے، جو ایکشنز جو ہم نے کرنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم اللہ کے رسول کو اس میں سے نگیٹ نہیں کر سکتے. سو ون تھنگ دیٹ دے وڈ سے از کہ کاش ہم لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور اس چیز کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کی رسول کی اطاعت بہت سارے زاویوں میں چلتی ہے in different angles. So let us see what further these people say. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر. سورہ مدثر کے اندر there is a very interesting dialogue between the people of Jannah and the people of Jahannam. جب جنت کے لوگ اپنے باغات میں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے، اور وہ یہ پوچھیں گے کہ وہ جو لوگ ہیں فلاں لوگ وہ اب جہنم میں ہیں، تو کیا ہم ان سے پوچھیں یا ہم ان کو دیکھیں وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ اور جب وہ نیچے دیکھیں گے جہنم کی طرف تو ان کو وہ لوگ نظر آئیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ پھر وہ ان سے ایک ڈائلاگ کریں گے، ان سے باتیں کریں گے. اس سے جو پہلی چیز ہے وہ ان سے پوچھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈلوا دیا. واٹ پٹ یو انٹو سقر. سقر کا مطلب تفسیر میں آپ پڑھیں، ٹرانسلیشن میں آپ پڑھیں، از جہنم، از the fire of hell. What put you into سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا. اب یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ لوگ کافر ہوتے تو اٹ واز اے ویری ایزی آنسر ٹو گیو، کہ کیونکہ تم نے کفر کیا، کیونکہ تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین ہی نہیں کیا، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مانا ہی نہیں آخری نبی، تو ظاہری بات ہے تم نے جہنم میں جانا تھا. لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے سوال پوچھیں جو شاید دنیا میں ان کے ساتھ تھے، جو ایمان لانے والے تھے، جو اللہ اس کے رسول پر so to called they used to believe in Allah and his messenger. اینڈ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اللہ اس کے رسول کو زبان سے تو مانتے تھے لیکن دل سے شاید نہیں مانتے تھے. ورنہ میں کیوں یہ سوال کسی دوست سے کسی شخص سے پوچھوں گا کہ تم یہاں پر کیوں آ گئے، حتیٰ کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم تو شاید میرے ساتھ ہو گئے. تو ظاہری بات ہے اس چیز سے ہمیں ایک آیت سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات اگر ہم اس کو تدبر کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں شاید کہ جو ایمان لے کر آئے، جو کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، جو اللہ اس کے رسول کو مانتے تھے، جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی وہ جہنم کی آگ میں چلے گئے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جہنم کی آگ صرف کفار کے لیے نہیں ہے، کفار تو وہاں پہ ابدی رہیں گے، لیکن ایمان والوں نے بھی وہاں پہ داخل ہونا ہے اپنے گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ایک لمحے کی بھی ہمیں وہاں سے آہٹ محسوس نہ ہو. یہ کہنا آسان ہے کہ جی میں تو کچھ دن کے لیے گیا اور پھر میں تو جنت ہی جنت اور پارٹی پارٹی. بٹ وی سی ان سورہ بقرہ دیٹ بنی اسرائیل یوزڈ ٹو سے کہ ہم لوگ وی وڈ اونلی انٹر انٹو ہیل اونلی فار فیو ڈیز. مگر جہنم کے تو آہٹ کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں فرمایا کہ جب قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، جس حدیث کا مفہوم ہے، ایسے شخص کو لایا جائے گا جو کہ انتہائی پریشانی اور غم میں زندگی گزار کر آیا ہوگا، اور اس کو جنت کی صرف آہٹ دی جائے گی. اسے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کبھی کوئی خوف یا پریشانی آئی، کیا تمہیں کوئی گھبراہٹ آئی؟ تو وہ کہے گا نہیں یا رب مجھے کوئی خوف یا گھبراہٹ نہیں آئی. وہ بھول جائے گا دنیا کی تمام خوف و گھبراہٹ کو. اور وہ شخص آئے گا جس کے پاس دنیا کی ہر عیاش، ہر اچھی چیز، ہر کمفرٹ اینڈ آل دیز گریٹ لگژریز ور اویلیبل ٹو ہم ان دس ورلڈ، اور اس کو پھر ڈپ کیا جائے گا ان دا فائر آف ہیل. تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو صرف آہٹ دی جائے گی جہنم کی آگ کی، اس کو ڈالا نہیں جائے گا، اس کو صرف محسوس کروایا جائے گا، اور اسے پوچھا جائے گا کیا تمہیں دنیا میں کوئی مزہ ملا، کیا تم نے ایک اچھی زندگی گزاری؟ کہے گا نہیں یا رب میں نے سوائے تکلیفوں کے کچھ نہیں دیکھا. یہ ایک آہٹ کا اندازہ ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چند دن کے لیے اگر مجھے کوئی جہنم میں ڈال دے تو ٹھیک ہے پھر تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. جہنم کی ایک آہٹ بھی انسان کی برداشت سے باہر ہے. اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں کہ جہنم ہے کیا چیز، ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، اور ہمیں اسی لیے اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے. تو وہ لوگ جب لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے آگ میں ڈالا، واٹ پٹ یو انٹو سقر، وہ کیا جواب دیں گے؟ پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جن کو آیات یاد ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگلی آیت کیا ہے، یا جنہوں نے پڑھا ہے ان کو پتہ ہے اگلی آیت کیا ہے. وہ کیا جواب دیں گے ہمیں کس چیز نے سقر میں ڈالا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم نے کفر کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یا ہم نے ان کو آخری نبی نہیں مانا، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک یا اپنا خدا نہیں مانا اور ہم نے بتوں کی پوجا کی. وہ یہ کہیں گے جو سب سے اول چیز ہے جو کہ اسلام میں آئیڈینٹی ہے مسلمان کی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ یہ وہ چیز ہے جو مسلمان اور کافر کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ظاہری بات ہے نماز. تو وہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا لم نکن من المصلین. They will say we were not of those who prayed. ہم ان میں سے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے. اور آج کتنے سارے مسلمان ہمارے آس پاس موجود ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں، جو کہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی ہونا ان کو مانتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. They don't pray. اور نماز ہی پہلی آئیڈینٹی ہے اسلام کی. لوگ کہتے ہیں جی نماز کی کیا ضرورت ہے، میں تو یہ چیریٹی کرتا ہوں، میں تو یہ صدقہ کرتا ہوں، میں تو یہ کام کرتا ہوں، میں تو غریبوں کی مدد کرتا ہوں، یتیموں کی مدد کرتا ہوں، فلاں جگہ جاتا ہوں، فلاں جگہ جاتا ہوں. یہ مولویوں نے مسجد جا جا کے نمازیں پڑھ پڑھ کے کیا فائدہ حاصل کر لیا؟ نماز جو مولویوں کے لیے نہیں ہے، نماز از ناٹ فار دا سوسائٹی، نماز از فار اللہ. اور یہ پہلی اوبلیگیشن ہے اللہ کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پہلا سوال انسان سے اس کے بارے میں ہوگا. اس فرض کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کی جب اقامت ہو جائے تو میں کسی کو امامت پہ کھڑا کروں، لکڑیاں جمع کروں، ان کے گھروں کو جا کے آگ لگاؤں جو کہ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے، جماعت سے نماز جو نہیں پڑھنے آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس سے مسلمانوں کو کفر کا فرق محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے پتا ہے کہ منافقین بھی آ کے نماز پڑھتے تھے بیکاز ان کو پتا تھا کہ the one who would not pray in the masjid is the one who will not be identified as a Muslim. تو اپنی مسلم آئیڈینٹی شو کرنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، حالانکہ ان کی نمازیں ان کو بھاری محسوس ہوتی تھیں. اور نماز کے حق کیا ہے؟ نماز کا حق یہ نہیں کہ میں صرف پڑھ لوں، نماز کے مختلف حقوق ہیں. نماز کو باجماعت پڑھنا، نماز کو صفائی کے ساتھ پڑھنا، طہارت کا خیال رکھنا، وضو کرنا، غسل کرنا، نماز مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری. نماز کو احتیاط سے پڑھنا، خشوع کے ساتھ پڑھنا، جیسے سورہ مومنون کے اندر اور سورہ معارج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو کنسسٹنٹلی پڑھتے ہیں، وقت پہ ادا کرتے ہیں، ڈیلے نہیں کرتے جان بوجھ کے، قضا نہیں کرتے جان بوجھ کے. ورنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ معون کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ نمازی ہیں جو کہ نمازوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے لیے پھر جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ معون میں جیسے ہمیں بتایا. تو یہ نماز کے اندر ڈھیلا پن رکھنا، نماز کو استقامت سے نہیں پڑھنا، نماز کو جماعت سے نہیں ادا کرنا، نماز کے لیے کوشش نہیں کرنا یا تیاری نہیں کرنا یا پاکی کا خیال نہ رکھنا یا طہارت کا خیال نہ رکھنا، یہ تمام چیزیں نماز کے اندر آتی ہیں. واحد یہ چیز نہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں بغیر وضو کے اور اشاروں سے نماز پڑھ لوں کسی کو خوش کرنے کے لیے، نہیں. قالوا لم نکن من المصلین کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کی احتیاط نہیں کرتے تھے، نماز کو ٹھیک سے پڑھتے نہیں تھے، ہم نماز کی تیاری نہیں کرتے تھے، ہم نماز کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے. خشوع نماز کے اندر کتنی ضروری ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہمارا ذہن، ہمارا دل کس چیز سے جڑا ہوا ہو. اللہ کی آیات جو تلاوت کی جا رہی ہے، ہمارا ذہن اسے کیا پڑھا ہو، ہماری سکون، ہمارا اطمینان کہ ہمیں نماز میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور ہم نماز کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی اسٹرگل کرتے ہیں جب ہم دفتر میں ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہیں یا کہیں سفر کے اندر ہیں. کیا نماز ہمارے سر پہ پریشانی کی بن کے گھوم رہی ہوتی ہے؟ جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں ٹنگا ہوا ہے. یعنی ایک نماز پڑھ کر آتا ہے تو دوسری نماز کی فکر میں لگ جاتا ہے. تو اس لیے پہلی چیز جو جہنم میں ڈلوانے والی چیز ہے، the thing that the people of hell are telling us themselves، جو کہ خود جہنم والے ڈائریکٹلی ہمیں بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نکن من المصلین. اس کے بعد دوسری چیز کیا چیز ہے؟ وہ صدقہ نہیں کرتے تھے. تو پہلے تو اللہ کا حق نماز پڑھنا، اب بندوں کا حق. تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے. وہ کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ nor did we use to feed the poor. نہ ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. جب کوئی ہمارے پاس آتا تھا تو ہم کنجوسی میں اپنا پیسہ روک کے بیٹھے رہتے تھے. جب کوئی ہمارے پاس آتا تھا تو ہم اس کو جھڑک کے دور کر دیا کرتے تھے. ہم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو مال ہمارے پاس آیا ہے this wealth belongs to us. جیسے قارون کا ہم نے قصہ لاسٹ سیشن میں دیکھا کہ وہ سمجھتا تھا یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری عزت کی وجہ سے ملا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ مال اصل میں آپ کا ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اور وہ مال جو آپ کے پاس رہ گیا وہ تو اصل میں آپ کے ورثہ کا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ نے کب مر جانا ہے. اور جب آپ مر جائیں گے تو آپ کی جتنی بھی ملکیت ہے، جتنی بھی چیزیں وہ آپ کی اولاد کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے ماں باپ کو، اور جو بہن بھائی آپ کے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتے بتائے ان کو چلا جائے گا. تو وہ مال جو آپ نے بچا کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے، جو میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، جو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کہیں بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ مال میرا مال نہیں ہے. وہ مال میرے مرنے کے بعد دوسروں کا ہے. وہ مال جو میں نے اپنے اوپر خرچ کر دیا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیا، اپنے گھر والوں پہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ اصل میں مال میرا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہوں گے. اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے رہے ہوں گے، بلکہ جیسے سورہ حدید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کنجوسی کریں گے
اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیں گے, نہ خود کھلائیں گے اور نہ دوسروں سے کہیں گے, دوسروں کو کہیں گے ان کو نہیں کھلانا, ان کو مت پیسے دینا. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی سے لوگوں کو روکیں گے. تو کیا میرے اندر یہ کریکٹرسٹکس نظر آتی ہے کہ میں لوگوں کو نیکی سے بھی روکتا ہوں, خود بھی کسی کو نہیں کھلاتا اور دوسرے کو بھی کھلانے نہیں دیتا, خود بھی دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا, دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتا, دوسروں کو بھی منع کرتا ہوں کہ ان پہ جا کے خرچ نہ کرو, ان کو مت دو, ان کو مت کھلاؤ, یہ تو بگڑے ہوئے, ان کا تو فائدہ نہیں ہے, خود جائیں کمائیں, دس دیٹ واٹ ایور. بھائی آپ اگر خود نہیں کر رہے تو دوسروں کو تو منع نہ کریں. تو اسی طریقے سے the first thing is the right of Allah that they don't pray. The second thing is the right of the people that they do not give charity. اور وہ صدقہ نہیں کرتے, وہ کنجوس ہیں, وہ مال کو نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے سورہ منافقون کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کو موت آئے گی تو وہ کیا چیز مانگے گا اللہ سے مہلت میں, وہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. اور وہ کیا کرنا چاہے گا اس مہلت میں, کہ میں تیرے لیے جا کے صدقہ کر کر آ جاؤں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے غصے کو اس طرح سے, کوئی چیز اللہ کے غصے کو اس طرح سے نہیں بجھاتی, اللہ کے غصے کے آگ کو, کہ جس طرح سے صدقہ جو ہے, صدقہ جو اللہ کے غصہ کو اس طرح سے دور کرتا ہے, جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے, like water extinguishes fire, اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے کو بھی صدقہ جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے یا بجھا دیتا ہے. تو صدقے کی اتنی ویلیو کہ انسان کو اگر موت آ رہی ہے تو انسان جو ہے اللہ سے مہلت مانگے گا کہ میں جا کے یہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر سکوں. تو صدقہ is very important. نماز, صدقہ. If I'm not doing this, these are one of the top 2 reasons for people to end up in the fire of hell. Number 3, they indulged in useless activities. Useless activities کا مطلب کیا چیز؟ لغو باتیں, لغو چیزیں. وہ کہتے ہیں وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ, اور ہم ان میں سے تھے جو فضول باتوں میں, فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل جاتے تھے, یا فضول چیزیں کرنے والے, یا بیہودہ چیزیں کرنے والے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ, and we used to enter into vain discourse with those who engaged in it. وہ اپنی تیسری خصوصیت بتا رہے ہیں جنت والوں کو, میں نماز نہیں پڑھتا تھا, ہم صدقہ نہیں کرتے تھے, اور ہم فضول باتوں میں, فحش باتوں میں, یا بیہودہ باتوں میں, یا چیزوں میں لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. اس بیہودہ باتوں میں, فحش باتوں میں اگر آپ لغو کو سمجھیں قرآن سے بھی, اور سورہ لقمان میں بھی دیکھیں, یا اور مختلف جگہوں پہ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مراد اس سے موسیقی بھی ہے, میوزک ہے, انٹرٹینمنٹ ہے بلا وجہ کی, بلا وجہ کی باتیں کرنا. اور آج سب سے فیوریٹ چیز جو لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں, they sit together and they discuss religion, اور وہ مذہب کو ڈسکس کرتا ہے. اگر آپ ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, تو اس میں پتہ چلتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا, لیکن انسان پھر بھی اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں مفتی ہوں, میں فتویٰ دینے والا ہوں, اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ لوگ دین کو ڈسکس کرتے ہیں, اور دین کا تماشا بناتے ہیں, دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, حق کے اور سچ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں, قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں, پردے کا مذاق اڑاتے ہیں, حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹخنوں سے اوپر شلوار کا مذاق اڑاتے ہیں, اور پھر دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں تو پتھر والی چیز ہے. اور جن چیزوں کا ان کو علم نہیں, the knowledge that they don't have, they talk about that. This is the ترجمہ اور تفسیر of this ayah. How much do we see this around us today? وہ لوگ جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہی قیامت کے دن کو چیلنج کر رہے ہیں, وہی کہہ رہے ہیں فرشتہ, جن, انسان, کیا چیز. اور اسی طریقے سے وہی مولویوں کا, علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں فضول باتوں میں لگ کے. تو وہ لوگ جو ہے فضول باتوں میں گھسنے کی اس میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور اس چیزوں میں لگتے ہیں. So we should try to keep ourselves away. So they try to involve themselves in all such discussions جو کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو دور لے جانے والی چیزیں ہیں. دین کے بارے میں باتیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ورک میں, جاب میں ایسی چیزوں سے بچ کے رہیں جو کہ دین کا, جہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہو, جہاں پہ فضول باتیں کی جا رہی ہوں, میوزک, انٹرٹینمنٹ, وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں, جو لغو باتیں جو قرآن نے بولی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کی جہنم میں جانے کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضول باتوں میں انوالو کرتے ہیں, فضول چیزوں میں ڈالتے ہیں, اور اپنے آپ کو اس میں لگا کے رکھتے ہیں. یہ بھی ایک جہنم میں جانے کی ریزن جو انہوں نے کہا. اس سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں, نہ وہ صدقہ کرتے ہیں, وہ لوگ ایسے بھی ہیں. اور وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی کے خلاف چلتے ہیں, اور فضول باتوں میں ملوث ہوتے ہیں, ان سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل سخت ہوگا. Your heart will become hard. And جب آپ کا دل سخت ہوگا تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ جب خاموش نہیں رہیں گے اور باتیں کریں گے اور بلا وجہ کی باتیں کرتے رہیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. کیا مطلب کہ اور ہم ان میں سے تھے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے, جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. کیوں جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو؟ میں نے کہا کہ شروع میں یہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو مسلمان ہیں, جو اللہ اس کے رسول پہ یقین رکھتے ہیں. قیامت کا دن, آخرت کا جو ایمان ہے,
وہ ایک ایسا ایمان ہے جو انسان کے ایکشنز میں نظر آتا ہے. جس شخص کو پتا ہو کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, جس شخص کو پتا ہو کہ میں نے ایک دن کسی کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے, that person will show that belief through his actions. اس کو وہ ایکشنز کے تھرو وہ بلیف نظر آئے گا آپ کو. اور جو شخص, جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ منافق کی نشانی کیا ہے, کہ وہ جھوٹ بولے گا, وہ وعدہ خلافی کرے گا, وہ خیانت کرے گا, وہ لڑائی کرے گا, تو گالم گلوچ کرے گا, بیکاز اس کو دل میں ایکچولی یقین نہیں ہے کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اس لیے اس کے اخلاق میں, اس کے عمل میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے, جو لوگ صدقہ نہیں کریں گے, جو لوگ فضول باتوں میں لگیں گے, جب ان کے دل سخت ہو جائیں گے تو پھر وہ آخرت کے ایمان سے دور ہو جائیں گے. ان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ میں نے ایک دن مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہم ان میں سے تھے جو زبان سے تو کہتے ہوں گے کہ جی میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن میں دل سے یقین نہیں کرتا تھا. ہمیں دل سے اس پہ یقین, اس لیے میرے اعمال, میرے اخلاق, میرے الفاظ اس چیز کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے تھے کہ میرا کوئی آخرت پہ بھی یقین ہے, میرا کوئی آخرت پہ بھی ایمان ہے. They did not used to translate into those actions. اور اسی لیے ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اپنے ایمان پختہ ہم نے کرنا ہے اللہ میں اور آخرت میں, جیسے سورہ بقرہ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی چیز بتائی, تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے دل کو نرم رکھیں. اور دل کو نرم رکھنے کی 3 چیزیں ہم نے یہاں سیکھیں. نمبر 1, نماز پہ قائم رہیں. نمبر 2, صدقہ کریں. صدقہ تو کتنے علماء فرماتے ہیں کہ دل کو نرم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور نمبر 3, فضول گفتگو سے, فضول باتوں سے دور رہیں. یہ بھی ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ فضول باتیں, فضول گفتگو دل کو سخت کرتی ہیں. اگر دل نرم ہے ہمیں آخرت پہ یقین ہمارا رہے گا اور ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے. اگر دل سخت ہے تو ہمیں آخرت بھی پسند نہیں آئے گی, مرنا بھی پسند نہیں آئے گا, اللہ سے ملنا بھی پسند نہیں آئے گا. اینڈ our actions will show that, اور ہم ان میں سے بن جائیں گے جو دل سے آخرت پہ یقین کرتے ہی نہیں. حتیٰ کہ اتانا الیقین, کہ جب تک کہ ان کے اوپر یقین آ جائے. یقین کیا چیز ہے اگر ہم ترجمے میں پڑھیں تفسیر میں, یعنی ان پہ موت آ جائے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ٹھیک ہے نا, وہ بھاگتے رہتے ہیں کثرت کے پیچھے حتیٰ کہ وہ قبروں میں جا پہنچتے ہیں. تو یہ لوگ بھی لگے رہیں گے فضول باتوں میں, نمازیں نہیں پڑھیں گے, صدقے نہیں دیں گے, اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچانیں گے, حتیٰ کہ ان پہ موت آ جائے گی اور اسی طرح سے مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس قسم کی موت سے, اور اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کی توفیق دے. تو ہینس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھائے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دے گا تاکہ ہم اس کی طرف پلٹ سکیں, ان لوگوں ایسے لوگوں سے بننے سے بچ سکیں. وہ نشانیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جہنم کا فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے, وہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھے گا, جب وہ جہنم میں انٹر ہوں گے کیا پوچھے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. تو وہ ان سے سوال کرے گا, خزنتها جو دروغہ ہوگا جہنم کا, the angel of hell, الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس, کیا نہیں, یأتکم تو آیا تمہارے پاس, نذیر ڈرانے والا, کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا, کیا تمہارے پاس کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا, did not a warner came to you. اور وہ کیا جواب دیں گے؟ its keepers will ask them did they not come to you a warner. اور وارنر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کوئی نبی آئے گا, نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن اللہ کے رسول کے بعد آنے والے علماء جو دعوت دینے والے لوگ ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو آج سوشل میڈیا پہ میں اتنی ساری اسلامک ویڈیوز دیکھتا ہوں, جو میں اتنے بیانات مسجد میں سنتا ہوں, جو جمعے کے خطیب کو سنتا ہوں, یہ ساری اللہ تعالیٰ کے نذیر ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے مجھے ڈرانے والے بھیجے گئے ہیں, جن کے الفاظ کو میں سننے کی کوشش کروں تو میں سمجھ سکوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے, the problem is کہ ان کے الفاظ میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے. میرے پر کیوں اثر انداز نہیں ہوتے؟ تو وہ اگلا جواب ان کو دیں گے. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ they denied and dishonored the warner. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا بلا, انہوں نے جواب دیا بے شک ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا, چاہے ہمارے پاس کسی عالم کے ذریعے آیا ہو, چاہے ہمارے پاس کسی نیک دوست کے ذریعے آیا ہو, چاہے ہمارے پاس کسی اچھی نصیحت کے ذریعے آیا ہو, چاہے ہمارے پاس کسی ویڈیو کے ذریعے آیا ہو, چاہے ہمارے پاس کسی زندگی کے واقعے کے لیے ذریعے آیا ہو. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, بے شک ہمارے پاس ایک نذیر آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ, مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا, ہم نے اس کو پیچھے کر دیا. وقلنا, اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. یہ سب جو تم کہہ رہے ہو نا, یہ اللہ نہیں فرماتا اس طرح سے. اب میں جا کے کسی کو بولوں بھائی آپ یہ نہ کریں تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, ان کا یار سنت کے اور حدیث کس نے دیکھی, میں تو قرآن کو فالو کروں گا. بھائی یہ قرآن میں اس کو نہ کریں, بھائی وہ تو 1400 سال پرانی چیز ہے. آج کے ماڈرن زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں میں پتھر کا نظام نافذ کر دوں. So many arguments that we listen to that you are living in stone age, کہ آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں. ارے بھائی 1400 سال وہ زیادہ آپ کے لیے عزت والا زمانہ تھا بانسبت اس کے جو آج آپ ذلیل ہو رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ آپ نے اس قرآن کو چھوڑ دیا.
تو وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں بولی، اللہ نے تو ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی. یہ سب مولوی بولتے رہتے ہیں، ان کو تو بولنے کا شوق ہے، ان کو تو چیخنے کا شوق ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہ صرف وہ ڈینائی کریں گے ان کو، بلکہ وہ یہ کہیں گے ان نذیر کو، اس وارنر کو، اس عالم کو، اس اسکالر کو، اس مولوی کو یا اس نیک انسان کو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم ہی بہت بڑے بہکے ہوئے انسان ہو، تم جاہل اور پاگل آدمی ہو جو پیسہ نہیں کما رہا، جو زندگی نہیں بنا رہا، جو کہ میری طرح کپڑے نہیں پہن رہا، جو میری طرح گاڑی نہیں چلا رہا. تم پاگل ہو یا بیوقوف ہو جو شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر رہا ہے، جو داڑیاں بڑھا رہا ہے، جو عورتوں سے کہہ رہا ہے پردہ کرو، جو کہ پرانے زمانے میں ابھی بھی رہ رہا ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ بے شک تم بگڑے ہوئے ہو، تم بہکے ہوئے ہو اور تم مس گائیڈڈ ہو، تمہیں پتہ نہیں تم نے کیا بات کرنی. اللہ اکبر. یہ تکبر کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ نہ صرف یو ڈینائی دا وارنر بٹ یو آلسو ڈس آنر دا وارنر، اور آپ بیچارے نصیحت دینے والے کو ذلیل کریں، نصیحت دینے والے کو خراب کریں. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، یہی چیز صحابہ کرام کے ساتھ کی گئی، اور یہی چیز آج بھی ہم علماء کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو خراب بولا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہیں، یہ بیوقوف ہیں، اور یہ اصل میں تو یہ بہکے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے، اور ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں. یہ مولوی ہمیں ترقی کرنے سے روکتا ہے، یہ مولوی ہمیں ترقی کرنے سے روکتا ہے. یہ مولوی کیوں چیختا ہے کہ اگر ہم ایسی فلمیں بنا رہے ہیں، ایسی چیزیں کر رہے ہیں، یہ تو ترقی کی نشانیاں ہیں. مگر مولوی نذیر ہے، وہ نیک انسان آپ کو ڈرا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی تم نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تم بھی بہکے ہوئے ہو، میں تم سے نہیں ملنا، تم سے بات نہیں کرنی. اور یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ آگے جواب دیں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سنسیئر نہیں تھے. وقالو، اور وہ کہیں گے، اور وہ کہتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں لو کننا نسمع نعقل، کہ کاش اور بے شک اگر ہم سن لیتے، نعقل اور عقل کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، اور ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. اللہ اکبر. کاش ہم سن لیتے، had we listened and had we understood or used our mind, we would not have been the people of hell. What does that mean? سننا، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا غور سے کسی چیز کو سننا، جب آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہے، اور اس کو سمجھنا، that is very important to be guided. انسان کی ہدایت کی شرط یہ ہے کہ وہ غور سے کسی چیز کو سنے اور پھر عقل میں اس کو فہم میں بھی لے کر آئے. لیکن میں کس کو غور سے سنوں گا؟ اگر کوئی شخص میرے سامنے جو بیٹھا ہے، میں اس کی عزت نہیں کرتا، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی ویلیو نہیں دے سکتا، تو کیا میں اس کو غور سے سنوں گا؟ کیا میں اس کی نصیحت کو پکڑوں گا؟ کیا میں اس سے اس کی باتوں کو سن کے اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا؟ میں دل میں سوچوں گا بولتا ہے، بولنے دو، یہ تو بولتا رہتا ہے، اس کا کام ہی بولنا ہے. لیکن کوئی شخص جس کی میں عزت کرتا ہوں، جو میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں، اس کو بڑا مقدم رکھتا ہوں، اور میں اس کی باتیں پھر غور سے سنتا ہوں، بڑے غور سے کان لگا کے سنتا ہوں. تو کوئی شخص مجھے دنیا کے بارے میں مشورہ دے رہا ہے اور میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، تو میں بڑی غور سے اس کی بات سنوں گا، جا کے انویسٹمنٹ کروں گا، سود بھی کھاؤں گا، بینکوں میں بھی پیسہ رکھوں گا. اور کوئی شخص مجھے نصیحت کر رہا ہے جو بیچارہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر کے بیٹھا ہوا ہے، داڑیاں بڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، ٹوپی سر پہ ہے، اور میں کہوں یار اس کو سن کے میں نے کیا کرنا ہے، چلو سن لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے. تو میرا یہ سننا نہیں ہوا، کیونکہ سننے کی بھی اقسام ہوتی ہیں. ہم اپنی ٹریننگز میں بتاتے ہیں کہ دیر آر 5 ٹائپس آف لسننگ، کہ انسان یا تو سلیکٹیو لسننگ کرتا ہے، وہ سنتا ہے جو سننا چاہتا ہے. ججمنٹل لسننگ کرتا ہے، یعنی جب سن رہا ہوتا ہے تو پہلے سے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. یا پھر وہ بندہ ایمپیتھیٹک لسننگ کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ واقعی میں دل سے سن رہا ہوتا ہے کہ میں کیا یہ بندہ کہہ رہا ہے. تو سننا بھی نسمعو، جو انہوں نے کہا نسمعو، یہ جب ہی ہوگا جب میں اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھوں گا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھوں گا، جب میں علماء کو مقدم رکھوں گا، جب میں ان کی نصیحت کو ویلیو دوں گا، تو میں ان کی بات کو غور سے سنوں گا. ورنہ میں کہوں گا جو بول رہا ہے بولنے دو بھائی، ٹھیک ہے، میں تو جا کے اپنے فلاں دوست سے پوچھوں گا. اس لیے وہ سن نہیں پاتے تھے. نہ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کان خراب تھے، نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا. او نعقلو، نعقلو مطلب کہ کاش ہم عقل استعمال کر لیتے، سمجھ لیتے. سمجھتے آپ کس چیز کو ہیں؟ اگر آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر بیٹھ جائے اور آپ نے کبھی میڈیسن نہیں پڑھا تو کیا آپ اس کی باتوں کو سمجھ پائیں گے اگر وہ آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتائے گا؟ اگر آپ نے کبھی انجینئرنگ نہیں پڑھی اور آپ کے سامنے کوئی انجینئر بیٹھ کے ٹیکنیکل چیزیں بتائے، آپ کو سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے. اسی طریقے سے اگر میں بیٹھ کے آپ کو شریعت سمجھانا شروع ہو جاؤں، فقہ سمجھانا شروع ہو جاؤں، دین سمجھانا شروع ہو جاؤں، تو کیسے کوئی انسان سمجھے گا جس نے دین کا بیسک چیز ہی نہیں پڑھی؟ تو جب تک میں دین کا علم نہیں حاصل کروں گا، اللہ تعالیٰ کو پہچانوں گا نہیں، اس کے اسماء اور صفات کو نہیں پہچانوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو نہیں پہچانوں گا، تو اس وقت تک میں کیسے کسی چیز کو سمجھ سکوں گا؟ تو اس لیے اگر I want to be one of those who listen نسمعو او نعقلو، تو I have to give respect to the people who are bringing warning towards me so that I could truly listen. And نعقلو، I have to gain knowledge. Knowledge. As according to Shaykh Uthaymeen in one of his sharah in the book that I was reading, he said that the biggest jihad today on the Muslims is to gain knowledge. تو اگر میرے پاس بیسک لیول کی بھی نالج نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، تو میں کیسے کسی شخص کی وارننگ کو سمجھ سکوں گا اور اپنے ذہن میں اتار سکوں گا؟ So for me to be able to listen, I have to give respect to that person
اینڈ سملرلی عقل استعمال کرنے کے لیے بھی مجھے دین سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ میں سمجھ سکوں اور پھر اس کو اپلائی کر سکوں، ورنہ وہ لوگوں کی طرح میں کہیں یہ نہ کہہ رہا ہوں کہ نہ میں سن سکا نہ میں سمجھ سکا اور اس لیے میں نے ہدایت کو حاصل ہی نہیں کیا اور میں جہنم کی آگ میں آ گیا۔ واللہ المستعان، کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جگہ سورہ زخرف کے اندر بتاتا ہے کہ وہ فرشتے کو جو کہ جہنم کا فرشتہ اس کو پکاریں گے جس کا نام مالک ہو، کہیں گے یا وَنَادَوْا یا مالک، اے مالک، وہ مالک کو پکاریں گے، اے مالک، نادوا مالک یا مالک لیقضی علینا ربک، کہو اپنے رب سے to put an end to us, tell your Lord کہ ہمیں موت دے دے۔ جہنم کا عذاب اتنا شدید ہوگا، وہ کہیں گے ہمیں موت دے دے، اپنے رب سے بولو ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا قال انکم ماکثون، تم بے شک یہیں پہ رہنے والے ہو، indeed you will remain here، جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، بے شک we send you the truth، ہم نے سچائی تمہاری طرف بھیجی تھی مگر تم سچائی سے ٹیڑھے ہو گئے، تم نے سچائی کو سنا نہیں، تم نے وارننگ کو سنا نہیں، تم نے اپنے نذیر کو سنا نہیں، تم نے اپنے چہرے کو اس سے پلٹ لیا، اس سے دور ہو گئے اور اس کے اوپر غور نہیں کیا، عقل نہیں کی، سنا نہیں، تو اب تم یہیں پہ رہو جہاں پہ تمہیں ڈالا گیا ہے، واللہ المستعان۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ موت کے فرشتے کے ساتھ ان کی ڈسکشن بتائی جاتی ہے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ، تو ان سے پوچھے گا موت کا فرشتہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس نے تمہیں ہماری آیات بتائی ہوں اور تمہیں ڈرایا ہو آج کے دن سے جو تمہارا دن آ گیا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، بے شک بلا، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ایک آیا تھا، وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن آج جو کافرین ہیں ان کے اوپر عذاب حق ہو گیا ہے، the punishment has become into effect upon the disbelievers so they will be asked کیا تمہارے پاس وارنر نہیں آیا؟ اور آج میں بولوں میرے پاس وارنر کون ہے؟ میرے پاس وارنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن اور سنت ہے، تمام علماء ہیں، تمام دروس ہیں، بیانات ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، اور جو بھی چھوٹی سی نصیحت کوئی شخص مجھے کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، وہ وارنر ہے، وہ نذیر ہے، جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ اور کہیں ہم ان میں سے نہ بن جائے جو کہیں قالوا بلا، لیکن میں نے اس کی سنی نہیں، میں نے اس کو پلٹ دیا، میں نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا، میں نے اس کی نصیحت کو مانا نہیں، میں نے اس کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا۔ یہ تمام نصیحتیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں اس وقت، یہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحتیں ہیں جو موقع دے رہی ہیں کہ انسان پلٹ جائے اور اللہ کی طرف مڑ جائے۔ آخر میں جو چیزیں ہم سبق سیکھتے ہیں the lessons that we learn, the characteristics that we see are what، میں نے یہاں پہ سمرائز کرنے کی کوشش کی تمام کریکٹرسٹکس کو جو ہم نے ابھی تک پڑھا، کہ وہ لوگ نماز پڑھیں، وہ لوگ صدقہ دیں، وہ لوگ جو ہیں فضول باتوں میں نہ گھسیں، وہ لوگ جو ہیں یوم آخرت پہ ایمان رکھیں، وہ لوگ جو ہیں جب ان کے پاس کوئی وارننگ آئے تو اس پہ غور و فکر کرے۔ So make dua for the protection from fire and bad end. Allahumma ajirna min an-nar, Allahumma ajirna min an-nar, wa Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنے آخری تشہد کے اندر یہ دعا ضرور مانگا کرو، Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal۔ تو Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab jahannam، جہنم سے ہر نماز میں پناہ مانگا کرو۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ دعائیں مانگا کریں بار بار، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا احادیث میں کہ جہنم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے گی اس شخص کو مجھ سے دور رکھو جو کم از کم 3 دفعہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اس حدیث کا ریفرنس نہیں معلوم، لیکن یہ کہ جو ہم نے پڑھا ہمیں پتہ ہے کہ جہنم بھی اس شخص کے لیے کہے گی کہ اس کو مجھ سے دور رکھا جائے جو کہ بار بار اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہے، اس کے خلاف پناہ مانگتا ہے۔ Be sincere in deeds، اللہ کے خاطر صرف عمل کیا جائے تاکہ ہمارا دل سخت نہ ہو۔ علم حاصل کریں تاکہ آپ نصیحتوں کو سمجھ سکیں اور سن سکیں اور صحیح طریقے سے کمپریہنڈ کریں۔ اپنی نمازوں پہ مستحکم رہیں، صدقہ کریں، be regular in charity، do not be defending falsehood and speaking without knowledge۔ صرف لوگوں کو دوستیاں کرنے کے خاطر فضول گفتگو میں ان کے ساتھ نہ گھسیں، دین کا مذاق اڑانے میں حصہ نہ بنیں، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے میں حصہ نہ بنے، وہ لطیفے نہ سنائیں جو قیامت کے دن کے بارے میں ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ڈیولپ بلیف ان اکاؤنٹیبلٹی، آخرت کا ایمان اپنے اندر لے کر آئیں، اپنے دل کو نرم کرنے کے ساتھ، اپنے اندر سے منافقت، یہ دیکھیں کہ میرے اندر کہ ہپوکریسی کی تو نشانیاں نہیں ہے۔ اسکالرس کو، علماء کو عزت دیں، جو آپ کے پاس نصیحت لے کر آ رہا ہے اس کو عزت دیں۔ پے ہیڈ ٹو آل ٹائپس آف وارننگ، بی اویئر آف سائنز آف ایروگنس۔ ایروگنس کا کیا سائن ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم، کہ جب وہ شخص کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے وہ جانتا ہے کہ سچ ہے، اس کو سنتا نہیں ہے، یا وہ اس کو سنتا نہیں ہے اور دوسرے انسان کو نیچا دیکھتا ہے۔ تو یہ نشانیاں میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر منافقت کی جو 4 نشانیاں وہ تو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نیک لوگوں کی کمپنی میں بٹھائیں، ایسے دوستوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو نمازوں سے دور کرتے ہیں، کیونکہ سورہ صافات کے اندر بھی ہمیں ایسے 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ نظر آتا ہے جہاں پہ ایک دوست جنت میں اور ایک دوست جہنم میں،
اور وہ دوست جنت والا جہنم والوں کو دیکھو کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات سن لیتا, if I had listened to you, میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا, کیونکہ تم مجھے شکوک پیدا کرتے تھے پوچھ کے کہ کیا تمہیں واقعی میں یقین ہے قیامت آئے گی, کیا تمہیں واقعی میں یقین ہے تم اللہ تعالیٰ سے ملو گے. اگر ایسے دوست ہیں ان کو چھوڑ دیں, اچھے لوگوں میں بیٹھے. These are some of the lessons that we learn. I hope that this was beneficial for all of you. It is time for Maghrib now in Karachi. So in the end, Jazakallah khair for joining, for giving your time. May Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost enable me to follow these things. May Allah subhanahu wa ta'ala make these words and this presentation a hujjat for me, not a hujjat against me. And may Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost enable me to follow this. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to learn from the Quran and Sunnah, to make us of the people of paradise, to protect us from the fire of hell, to keep us away from the fire of hell. And may Allah subhanahu wa ta'ala love us, and may Allah, we love Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah forgive our sins. اور اللہ سے ہم ہمیشہ معافی مانگتے رہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.